کا کردار رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت میں قیادت کے حوالہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، جبکہ مولا علی کی وصیت اور نص کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونا چاہیے تھا، مگر اس موقع پر آپ نے اسلام اور اتحاد کی خاطر بے پناہ صبر کا کردار۔ میں نے دیکھا کہ صبر کرنا بہتر ہے، سو میں نے صبر کیا، جبکہ میری آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے۔ حضرت علی نے امت میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین اور غسل و کفن میں مصروف رہے، قرآن کی جمع و ترتیب میں اپنا وقت گزارا، امت کی بہتری کے لیے حکمت کے ساتھ راستہ اختیار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے 3 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور میں عدل و انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی مدد کی تاکہ اسلامی حکومت صحیح سمت میں رہے۔ جب حضرت ابوبکر کو قرآن کے احکامات سمجھنے میں دشواری ہوتی تو حضرت علی نے رہنمائی کی، جنگوں کے فیصلوں میں مشورہ دیا تاکہ اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو خلفاء ہلاک ہو جاتا۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کئی مرتبہ عدالتی اور شرعی مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رہنمائی لی۔ جب ایک عورت پر حد جاری کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت علی نے اسے بچانے کا قرآنی طریقہ بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ مسند احمد میں یہ قول موجود ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت عثمان پر اعتراضات بڑھے تو حضرت علی نے امت میں صلح کروانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان کے محاصرے کے وقت بھی آپ نے امت میں امن قائم رکھنے کی بہت کوششیں کی۔ حضرت علی کی خلافت 35 ہجری میں شروع ہوئی تو آپ نے فوری طور پر عدل و انصاف اور اسلامی اصولوں کو بہت بہتر انداز سے کارآمد کیا۔ حضرت علی کے اصلاحی اقدامات، بیت المال کی مساوی تقسیم، گورنروں نے دولت اور زمینیں اپنے خاص افراد کو دے رکھی تھیں، حضرت علی نے یہ سب ختم کر دیا اور دولت عوام میں برابر تقسیم کی۔ فرمایا، یہ مال اللہ کا ہے، سب کا برابر حصہ۔ ناانصافی کا خاتمہ، گورنروں کو وارننگ دی کہ رشوت و ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا، جو بھی ظلم کرے گا وہ علی کے مقابلے میں پائے گا۔ اسلامی حکومت کو مضبوط اور دفاع کیا، منافقین اور فتنہ گروہوں کو شکست دی، لوگوں کو تقوی اور علم کی طرف راغب کیا۔ حضرت علی کے جہاد میں فتنوں کے خلاف جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ اور زبیر کے لشکر سے سامنا ہوا، حضرت علی نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے مگر جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فتح کے بعد سب کو معاف کر دیا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا۔ جنگ صفین 37 ہجری، امیر معاویہ نے بغاوت کی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی۔ حضرت علی کی فوج کامیاب ہو رہی تھی مگر معاویہ نے قرآن نیزوں پر اٹھا کر دھوکہ دیا۔ جنگ تحکیم ثالثی پر ختم ہوئی مگر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں اختلاف ہو گیا۔ 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی، خوارج نے امت میں فتنہ پھیلایا تو حضرت علی نے ان کا قلعہ کما کر دیا۔ فرمایا، خوارج کو ختم کرنا اسلام کے لیے ضروری تھا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی بھر کا مشن عدل و انصاف کا قیام اور اسلام کی حفاظت تھا، مگر وہی عدل دشمنوں کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین اور دشمنان اسلام نے آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازشیں تیار کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی وجوہات اور پس منظر، معاویہ اور اہل شام کی سازشیں۔ جنگ صفین کے بعد جب ثالثی کے ذریعے حضرت علی کو دھوکہ دیا گیا تب سے منافقین کھل کر سازشیں کرنے لگے۔
معاویہ اور اس کے ساتھی حضرت علی کو خلافت سے ہٹانے اور کمزور کرنے کے لیے خفیہ منصوبہ بناتے. انہوں نے آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور اہل شام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف نفرت پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے. تمہارے چاہنے والے تم سے حد سے زیادہ محبت کریں گے اور دشمن تم پر بے بنیاد الزام لگائیں گے. یہ بہار الانوار کی حدیث مبارکہ ہے. خوارج اور ان کی انتہا پسندی. جنگ نہروان میں خوارج کو شکست ہوئی، مگر ان کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف بغض باقی رہا. ابن ملجم جو خوارج کا ایک انتہا پسند شخص تھا نے حضرت علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی. جعفر صادق فرماتے ہیں، میرے جد امجد علی کو سب سے زیادہ نقصان خوارج اور ناصبیوں نے پہنچایا. یہ سولہ کافی کی حدیث مبارکہ ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ کی طرح رمضان المبارک کی 19ویں شب عبادت میں مشغول رہے. رات بھر قرآن کی تلاوت اور دعا کرتے رہے. بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، یہ وہی رات ہے جس کی مجھے خبر دی گئی تھی. صبح فجر کی اذان کے لیے آپ مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے. ابن ملجم پہلے سے وہاں چھپا تھا. جیسے ہی حضرت علی نے سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا. قاتلانہ حملے کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں اور رسول کے دین پر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مسجد میں ہر طرف شور مچ گیا کہ علی کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین فوراً مسجد پہنچے. حضرت علی کو اٹھا کر گھر لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ 3 دن تک شدید زخمی حالت میں بستر پر رہے. زہر آلود تلوار کی ضرب کے باعث آپ کا زخم بگڑ گیا. آپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ حق پر قائم رہو، یتیموں کا حامی، یتیموں کا خاص خیال رکھو، غریبوں کا حق مت مارو، قرآن کے احکام پر عمل کرو. علی کرم اللہ وجہہ کا آخری فرمان، میرے بعد قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. 21 رمضان کو حضرت علی کی روح پرواز کر گئی. آپ کی شہادت کے بعد پورے کوفہ میں قہرام مچ گیا. بچے یتیم ہو گئے، بیوائیں رونے لگی. حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، آج وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جس کا علم نبیوں کے علم کے برابر تھا، جس کا عدل حضرت سلمان کے عدل جیسا تھا، جس کی عبادت حضرت داؤد کی عبادت جیسی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نصیحت فرمائی کہ مجھے نجف کے مقام پر خفیہ طور پر دفن کیا جائے تاکہ دشمنان اسلام میری قبر کی بے حرمتی نہ کریں. حضرت امام حسن اور امام حسین اور چند قریبی ساتھیوں نے رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا اور نجف کے مقام پر دفن کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی قبر کئی سال تک مخفی رہی. بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مقام کو ظاہر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علی کی قبر کو مومنین کا قافلہ تلاش کرے گا. آج نجف اشرف میں حضرت علی کا روزہ پوری دنیا کے مومنین کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ ہے. ہم ویڈیو کے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے سچے پیروکاروں میں شامل فرما.